نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے، فضائل اہل بیت کے موضوع سے محمد شاذیب رضا حاضر خدمت ہوں۔ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے مقدس قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت حضور علیہ السلام کی آل کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مختلف تعلیمات ارشاد فرمائی۔ کہیں ہمیں آیت تطہیر کے ذریعے سے ہمیں اہل بیت کے فضائل ملتے ہیں، کہیں ہمیں آیت مودت کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ آیت تطہیر یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی اہل بیت کے پاک ہونے اور ہر قسم کی نجاستوں سے بری الذمہ ہونے کے تذکرے فرمائے ہیں، اور اس آیت کو آیت تطہیر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میری مراد آیت پارہ نمبر 22 کی سورہ احزاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انتہائی مشہور زمانہ آیت کے رب کریم کا تو ارادہ یہی ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں تمہیں خوب پاک کرے اور نجاستیں تم سے دور فرما دے۔ اور پھر آیت مودت جس میں اللہ کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ قل، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اس بات پر کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، ایمان دیا، ہاں مگر اجرت تو کوئی نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر میری قرابت کے ساتھ مودت ضرور رکھنا، محبت ضرور رکھنا۔ قرآن کریم کی دیگر آیات بھی ہمیں اس حوالے سے اس کے ضمن و ذیل کے اندر ہمیں بڑی خوبصورت تعلیمات ارشاد فرماتی ہیں۔ احادیث کے سلسلے کو اور کتب احادیث کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ محبت کا حکم فرمایا، اور پھر فضائل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بہت زیادہ ذکر فرمائے۔ ہمیں ضرورت اب اس امر کی ہے، خارجیت اور ناسبیت جہاں بہت زیادہ پنپتی چلی جا رہی ہے، بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ان کے فضائل کو جو کما حقہ مستند ذرائع سے، مستند روایات سے، قرآن و سنت سے ہمارے علماء اہل سنت نے ہمیں بیان فرمائے ہیں، ہم ان کو پڑھیں، ہم انہیں سنیں۔ اور میں اپنے اس میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین اور سامعین اور خصوصاً اپنے فیلڈ کے مکاتب کے اپنے علماء سے، محراب و منبر کے وارثان سے اس حوالے سے ضرور بڑی زبردست اور پرزور گزارش اور اپیل کروں گا کہ اپنے ان خصوصاً محرم کے ایام کے اندر اپنے خطبات، اپنے بیانات، اپنی تقاریر اس کے اندر انتہائی زیادہ محنت کر کے، خوب غور و خوض کر کے، تحقیق و تدقیق کر کے آپ جو ہے وہ نئے سے نئے نکات جو ہمارے اکابر علماء نے ذکر فرمائے ہیں، جو احادیث ہیں اور جو واقعات اس ضمن و ذیل میں ملتے ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے اور محنت کے ساتھ ان موضوعات کو بیان کیجیے تاکہ ہماری عوام اہل سنت جو ہے وہ فضائل اہل بیت، جھوٹے واقعات، جھوٹی روایات اور ایسے فضائل جس میں خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین یا محبوب کریم علیہ السلام کے دیگر اصحاب، ان کے اوپر کسی قسم کی طعن و تشنیع کرنے والے، اس نام سے فضائل بیان کرنے والے، ان سے ہم اپنی عوام اور ان کے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں احادیث کے سلسلے کی طرف۔ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب دو قسم کی روایات ملتی ہیں، ایک میں آیا کہ ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک میں آیا کہ وہ سنت رسول ہے، لیکن جو ہمارے ہاں عام طور پہ کثرت سے بیان کی جاتی ہے اور زیادہ طرق سے روایت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے دو چیزوں میں سے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اور فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تم اپنا تمسک کر لو گے، یعنی تم کسی کے ساتھ جڑ جاؤ گے، تو فرمایا تمہیں کبھی بھی گمراہی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا لن یفترقا، یہ کتاب اللہ اور اہل بیت یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض،
یہاں تک کہ یہ کتاب اللہ اور اہل بیت رسول اللہ یہ دونوں قیامت کے دن فرمایا میرے حوض پر بھی اکٹھے ہی آئیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ تمسک کریں۔ ایک روایت جو مشکوٰۃ شریف کے دامن میں ہے، رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، اور یہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ اب دامن وقت میں وسعت اور گنجائش ہوتی تو میں ضرور اس پر بھی کچھ کلام کرتا۔ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت فرمایا ہے کعبہ شریف کے پردے کو پکڑ کے، فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن رکیبہ نجا، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا ہلاکا او غرقا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا یا پھر غرق ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں اسی کے پیرالل اور اسی درجے کی حدیث ایک اور پڑھنا چاہوں گا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کرام فرمایا وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی تم پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ان دونوں احادیث کو یکجا فرمانے کے بعد بڑا خوبصورت نتیجہ ارشاد فرمایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دریا اور سمندر کا سفر کرنا ہو تو بخوبی آپ جانتے ہیں کہ بغیر کشتی کے سفر ممکن نہیں ہے۔ کشتی تو ہو لیکن اس میں رہنمائی کرنے کے لیے ملاح یا بتانے والا ڈائریکشن کو کوئی نہ ہو، سمت کو، جہت کو، تو پھر بے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اہل بیت کی صرف کشتی ہے، ان کے پاس صحابہ کرام والی رہنمائی اور ہدایت نہیں ہے، اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کے پاس صرف صحابہ کرام شان صحابہ اور وا صحابہ کے مقدس نعرے تو ہیں لیکن ان کے پاس اہل بیت کا دامن نہیں ہے اور ان کی کشتی نہیں ہے۔ یہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں جن کو رب کریم نے ایک ہی وقت میں اہل بیت کی کشتی میں سواری کا شرف عطا فرما رکھا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو نجوم ہدایت ہیں ان سے ہدایت کا سلسلہ بھی عطا فرما رکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں امام رازی کہ اس بنا پر ہمارا اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آپ آگے دیکھیے رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کی یہ حدیث پاک سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے جو میں پہلے عرض کر چکا۔ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر، فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی چیز کے ساتھ بھی مل جاؤ گے تو فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑھ کر ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب وہ جو ایک رسی ہے آسمان سے زمین کے درمیان کھینچی ہوئی ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت اور میری عطرت، فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی بلکہ آپس میں متصل رہیں گی یہاں تک کہ میرے حوض کوثر پہ بھی اکٹھے آئیں گی۔ اہل بیت کے اجتماعی فضائل والی احادیث کا سلسلہ بھی ایک طویل ترین ہے، اور اگر ہم ان اہل بیت کے افراد کی ایک ایک کی فضیلت والی احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے۔ مجھے ترمذی شریف سیاہ ستہ سے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی درجتی فی یوم القیامت فی الجنتی، فرمایا جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، اور جس نے ان کے والد مولا علی سے محبت کی، اور جس نے ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے جس نے محبت کی، فرمایا صلہ اور انعام یہ ہے، ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جس نے ان چاروں سے محبت کی، جنت کے اندر جو درجہ اللہ کریم مجھے عطا فرمائے گا، جس درجے میں جنت میں میرا رہنا ہوگا
فرمایا میری آل اور میری اہل بیت اور ان 4 اشخاص اور ان 4 ہستیوں سے محبت کرنے والا بھی جنت کے اندر میرے والے درجے میں میرے ساتھ رہے گا۔ محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ اگر سوال کیا جائے کہ ایک امتی نبی کے درجے میں ہی جنت میں رہے تو مابین امتی و نبی فرق کیا رہ جائے گا؟ محدثین نے اس کی تفصیل اور تمثیل اور اس کو سمجھانے کے لیے یوں ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک ایوان صدر ہو اور اس کے اندر صدر بھی ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے جو درباری ہوتے ہیں وہ بھی ہوں، رہتے دونوں ایک ہی مقام پہ ہیں لیکن پوزیشنیں مختلف ہونے کی وجہ سے، مناصب کا تفاوت ہونے کی بنا پر مسئلہ سمجھ آ جا سکتا ہے کہ ایوان صدر کے اندر صدر بطور صدر بن کر بیٹھا ہوتا ہے اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ خادم، نوکر، چاکر اور غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تشبیہ و تمثیل، پیارے آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کے اندر علماء نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے حضور جنت میں امام الانبیاء، محبوب خدا بن کر اور مالک جنت بن کر رہیں گے، اور ہم حضور کے اسی درجے میں حضور کے خادم اور دربان بن کر رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے درمیان بھی اپنی آل کو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم کے تحت ہم دیکھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں ان 4 شخصیات کو لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میرے گھر والے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، رسول اللہ علیہ السلام اپنے آخری وصال کے آخری 6 ماہ کے اندر حضور جب نماز فجر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تو سیدہ پاک کے گھر کے قریب سے گزر ہوتا تو حضور دروازے پہ دستک دے کے کہتے میرے گھر والوں اٹھو، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے فضائل کی کچھ احادیث ہیں جو اجتماعی طور پر ہیں، یعنی اکٹھی ان کو بیان فرمایا۔ اگر ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ علی کو کچھ خوبیاں وہ ملی ہیں جو مجھے بھی نہیں مل سکیں، اور میری خواہش اور حسرت یہ ہے کہ کاش ان میں سے کوئی ایک بھی مل جاتی تو مجھے دنیا و ما فیہا سب سے بہتر ہوتی۔ مثلا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے لاڈلی اور پیاری شہزادی جناب سیدہ خاتون جنت ان کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے دی۔ پھر فرمایا خیبر کے موقع پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم مبارک علم جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہی فاروق اعظم علی صبح اگلے ہی روز جب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بخ بخ لک یا اخی، مبارک ہو میرے بھائی آپ کو، انت مولایا، آپ میرے مولا بھی ہیں، و مولا کل مؤمن، اور آپ ہر مومن کے بھی مولا ہیں۔ تو گویا سب سے پہلی مبارکباد جو حضرت مولا علی کو اس حدیث پاک پر دی تھی وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دی تھی۔ اور ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی ترمذی میں ہے، دونوں حدیثیں ترمذی میں، حضور علیہ السلام نے جب مواخات مدینہ ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو حضرت مولا علی شیر خدا رہ گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے اور دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہاں یہی اخی والا لفظ جو حضرت مولا علی شیر خدا کو رسول اللہ فرما رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، یہی سنن ترمذی سیاستہ کے اندر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عمرے کی اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، حضور مجھے عمرے پہ جانا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تنسنا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا۔ یہاں جو اخی کے الفاظ مولا علی کے لیے استعمال ہوئے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہی والے الفاظ اپنے غلام اور اپنے صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرما رہے ہیں۔ اور اس میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے شاید اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینوں، اب اس شعر کی تشریح کے طور پہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا آسان ہو سکتا ہے کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی زبان رسالت سے یہ الفاظ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے لیے بھی ادا ہوئے ہیں۔ یہ ضرور اس میں فرق کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاندان رسالت سے ہی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اس اعتبار سے اگر کوئی کہے تو سمجھ آتا ہے، ورنہ اگر مطلقاً بھائی ہونے کا انکار کیا جائے تو وہ صحیح درجے کی اس حدیث کا بھی انکار لازم آئے گا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلفائے ثلاثہ سے اور خلفائے ثلاثہ کی اہل بیت اطہار سے اور خصوصاً مولا علی سے محبت بھی ایک البلی داستانیں ہیں۔ قرآن کریم کی پارہ 26 کی سورہ فتح کی آخری آیت ہر شخص کو، بندہ مومن کو اس کا اتنا حصہ تو زبانی یاد رکھ لینا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا وہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی محبوب کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اب اگر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں سبق کیا ملا کہ صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب اگر کوئی تاریخی روایت اٹھا کے لا کے کہے کہ دیکھیے جی یہاں پر تو یہ نفرت ہے، یہاں پر تو یہ دشمنی ہے، یہاں پر تو یہ عداوت ہے، یہاں پر تو یہ جنگ ہوئی تھی، یہاں پر تو یہ مشاجرات اور تنازعات ہوئے تھے، اس کو کہیے اپنی تاریخ اپنے پاس رکھیے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے یا اس کے محبوب کا پیارا فرمان کافی ہے، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اتنی تو دو سگے حقیقی اللاتی یا خیافی نہیں، حقیقی سگے بہن بھائیوں میں بھی ہم اتنی محبت نہیں دیکھتے جتنی اہل بیت کی اصحاب کے ساتھ اور اصحاب کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فضیلت مل رہی ہے، یا حضور کی وجہ سے مل رہی ہے یا حضور کے جگر کا ٹکڑا مخدومہ کائنات خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وجہ سے فضیلت مل رہی ہے۔ سیدہ خاتون جنت جن کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بدعۃ منی او بدعۃ منی، دونوں روایت کے دونوں الفاظ ہیں۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سامعین ناظرین، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں اس عظیم ہستی اور اس عظیم ذات کا اور اس کے مقام کا کہ جسے رسول اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمائے۔ 1450 سال بعد آپ اور میں ہم اس بات پر ناز کریں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا لقب حاصل ہے، امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، حالانکہ اس اعزاز میں بھی ہمیں کوئی رت جگہ نہیں کرنے پڑے، ہمیں کوئی قیام اللیل اور صوم الدہر کا سلسلہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہم ایک مسلمان باپ کے بیٹے تھے اور پیدا ہوئے تو ہمیں امام مسجد نے کان میں آ کے اذان دے کے کہتے ہوئے کہا آنے والے مبارک کو تو رسول اللہ کا امتی بن کے آ رہا ہے، ورنہ آپ احادیث کے سلسلے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تو پیغمبروں کی تمناؤں کا بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے بھی تمنائیں کی تھیں، یا ربی اجعل من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو ہمیں امت مصطفیٰ میں سے بنا دے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں رحمہ اللہ باقاعدہ 12 انبیاء کے اسماء گرامی ذکر فرمائے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر دعائیں کی تھی، ہمیں تو وہ بھی نہ کرنا پڑا۔ عرض خدمت یہ ہے 1450 سال بعد مجھے اور آپ کو اس بات پہ ناز ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ جب ہمیں اتنا ناز ہے تو سوچئے اس خاتون جنت کو کتنا ناز ہوگا جسے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ آگے دیکھیے، صحاح کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ کا مقام دیکھیے اور میرے محبوب کی ان سے محبت دیکھیے۔ حضور علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے شب معراج انبیاء قیام فرمائیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہے جن کے لیے شجر، حجر، نباتات، جمادات اور حیوانات حضور علیہ السلام کے لیے قیام تو کیا سجود بھی کریں، یہ وہ ذات والا صفات ہے۔ اور یہ وہی ذات ہیں کہ جب سیدہ تشریف لایا کرتی تھی تو محبوب کریم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لا کر کے اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے اور بٹھا کر کے حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کا ماتھا چوما کرتے تھے۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ ان کا مقام کیا ہوگا جن کے لیے حضور قیام فرمائیں۔ یہ تعظیم کے لیے ہے یا محبت کے لیے ہے، ہم یہ دونوں چیزوں کا فیصلہ آپ سب پہ چھوڑتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے
سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کتنی فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو راضی فرمائے گا۔ قرآن کریم میں تو ہمیں رضائے مصطفیٰ، رب جو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے ہمیں اس کے ضمن و ذیل میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے محبوب اپنے چہرہ والضحیٰ کو آسمان کی جانب کر دیں تو رب کریم فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمان کی جانب آپ جو چہرہ اٹھا کے محبوب دیکھ رہے ہیں، ہم اس مبارک منظر کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور خاطر عاطر میں بات یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ شریف، مسجد حرام، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے، دل میں بات آئی تھی، لبوں پہ نہیں آئی تھی، صرف اشارے میں بات کی تھی۔ اور رب کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس طرف جس طرف آپ کی رضا اور مرضی ہوگی۔ اندازہ فرمائیے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، محبوب ہم آپ کو عن قریب آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر لیں گے۔ اور بالکل صحیح مسلم میں ہی یہ دوسری حدیث بھی ہے، حضور فرماتے ہیں اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اور ہم تو فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک ایک امتی کو نکال کے جہنم سے جنت میں نہ لے جائیں۔ یہ رضائے مصطفیٰ ہے جو رب کریم چاہتا ہے اپنے محبوب کی۔ مجھے ایک حدیث قدسی بھی اس کے پیرالل یاد آئی، فرمایا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری خدائی کہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے اور خدا کہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ بریلی سے اسی لیے تو آواز آئی تھی میرے امام کی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر اتنی تفصیل بات سن چکے ہیں تو مجھے اب کہنے دیجئے کہ وہ محبوب جن کی رضا رب چاہے، وہ محبوب کس کی رضا چاہتے ہیں؟ پھر اٹھائیے ترمذی شریف، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یا فاطمہ تو اما تردینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل العالمین وفی روایت سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا اور لطف لیجئے گا۔ فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ یعنی حضور سیدہ کی رضا طلب کرنے رہے ہیں اور ان کو راضی کر رہے ہیں۔ اب مجھے صرف اشارتاً یہ جملے بھی کہنے ہیں کہ آپ یہاں یہ بھی اندازہ کیجئے یہ نبیوں کا امام ہے اور رب کا محبوب ہے اور دونوں عالم کا دولہا ہے، وہ باپ ہے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو راضی کریں تو ان کی من پسند کوئی چیز لا کے دے دیں گے، چاکلیٹ کھاتی ہے تو وہ دے دیں گے، کوئی ٹوائز پسند ہیں تو وہ لا کے دے دیں گے۔ حضور اپنی شہزادی کو منانے لگے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ اما تردینی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ کریم تجھے سارے جہان کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ یا فرمایا کہ اللہ تجھے فاطمہ اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مقام ارشاد فرمایا ہے۔ اور احادیث میں تو یہ مضمون بھی ملتا ہے، روز محشر آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں یہاں سے گزر کر جانے والی ہیں۔ کیا مقام ہے سیدہ کا۔ علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہر عورت کی 3 نسبتیں ہیں، بیٹی، بیوی اور ماں۔ اور جناب سیدہ مریم پاک کے بارے میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ انہیں بھی سارے جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت دی گئی تھی، لیکن اقبال نے اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے کہا تھا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز و از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب سیدہ مریم کو تو ایک نسبت ملی ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور سیدہ کی نسبتیں تو 3 ہیں کہ بیٹی ہے تو وہ رحمت للعالمین کی ہے، نور چشم رحمت للعالمین، اور بیوی ہے تو بانوئے تاجدار حلتا، کہ یعنی وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے اور امام الاولیاء کی زوجہ ہے، اور ماں ہے اللہ اکبر کبیرہ، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق، کہ وہ ماں ہے تو عشق کے مرکز کی پرکار کی ہیں،
اور سالار قافلہ عشق جو ہے اس کے سالار کی ماں ہے، یعنی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو سیدہ پاک کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ میں ان کی شان کروں بیاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا مقام ہی اللہ نے وراء الورا رکھا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، محبوب کے بڑے شہزادے نواسے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرمایا کرتے تھے، اور میرے بیٹوں یا میری بیٹی کے بیٹوں، حضور علیہ السلام یوں ان کو مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ بڑے شہزادے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھٹی خود دیتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کان میں اذان دیتے ہیں، نام رکھتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، اور گھٹی میں بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک چسوا رہے ہیں، کھجور کے ساتھ بھی، شہد کے ساتھ بھی، دیگر روایات کے ساتھ۔ اور مجھے یہاں ساتھ ہی بات کر کے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہوتا ہے، سرکار اذان بھی دیتے ہیں، گھٹی بھی دیتے ہیں، لعاب دہن اور زبان مبارک چسواتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو اس بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے مجھے ملا علی قاری کی ارشاد الساری سے ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے۔ بالکل آخر پہ ملا علی قاری ایک روایت لائے ہیں جہاں مدینہ شریف کے کنویں جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ایک کنواں تھا جس کا نام بئر احاب تھا، پانی بڑا کڑوا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر بارگاہ ہو کے عرض گزار ہوئے، حضور بڑا ہی کڑوا پانی ہے، ترش ہے، کچھ کرم فرمائیں۔ اب یہاں صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، حضور کے پاس چلے آئے، اور حالانکہ معلوم انہیں بھی ہے کہ کنویں کب سے میٹھے ہونے لگے کڑوے، اس میں تو منو میٹھا اور چینی اور شوگر بھی ڈال دی جائے تو تب بھی وہ میٹھے نہیں ہوتے، مگر صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے۔ حضور نے جب سنا تو حضور بھی چل دیے، محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر کڑوا ہے تو رب نے بنایا تو یہ کیسے ممکن ہے، آپ میرے پاس کیوں آئے، بلکہ حضور بھی چل دیے، کنویں کے قریب آئے، حضور نے کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کے اپنا لعاب اس میں ڈالا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں معلوم یہ نہیں ہوا کہ لعاب پہلے پڑا ہے یا کڑواہٹ پہلے گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، اگر ہو سکتا ہے میرے ناظرین میں سے کسی نے روایتیں اس قسم کی سنی ہوں، لیکن اس کے آخر پر جو الفاظ ہیں وہ نہیں سنے ہوں گے یقیناً، اور آپ لطف اندوز ہوں گے۔ بے ساختہ آپ اپنے محبوب، اپنے نبی کی شان سنتے ہوئے جب یہ کلمات سنیں گے تو آپ بھی بے ساختہ سبحان اللہ کے کلمے دہرائیں گے۔ حضور نے لعاب ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا تو اتنا ہوا، لیکن اس قدر میٹھا ہوا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم مکے میں رہتے تھے تو ایک زمزم مکے میں تھا، لیکن جب سے بئر احاب نے حضور کا لعاب لے لیا، اب ہم مدینے میں رہتے ہوئے بئر احاب کو بھی زمزم کا کنواں ہی کہا کرتے تھے۔ اندازہ کریں گے؟ اب مجھے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد نتیجہ دینا ہے، جس کنویں میں ایک بار میرے محبوب کا لعاب جائے، کڑواہٹ چھوڑ کر وہ میٹھا ہو اور صحابہ اسے زمزم کے کنویں سے تعبیر کریں، تو جس حسن اور حسین نے زبان رسالت کو چوس رکھا ہے، اس حسن اور حسین کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے، یہ لعاب دیکھتے ہیں تو کبھی مولا علی کی آنکھ پہ لگتا ہے اور کبھی ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے۔ علی کی آنکھ پہ لگے تو وہ آنکھ ٹھیک ہو جائے اور ان کو آنکھ زیادہ نور بخشنے لگ جائے، اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگے تو ان کو تریاق بن کے ان کا زہر ختم کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہزادے ہیں جن کے لیے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا، اور حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا میرے وہ بیٹے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ ایک جانب حضرت ابراہیم اپنے شہزادے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بٹھایا ہوا، اور ایک طرف اپنے نواسے امام علی مقام کو بٹھایا ہوا ہے۔ جبریل حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوئے، محبوب ان میں سے رب کریم فرماتا ہے ایک کا انتخاب فرمائیں، ایک آپ کے پاس رہے گا اور ایک اللہ کریم بلا لے گا اپنے پاس۔ سرکار علیہ السلام کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا کہ ابراہیم جائے گا تو تکلیف مجھے ہی زیادہ ہوئے گی، لیکن اگر حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو تکلیف میرے ساتھ ساتھ میرے جگر کے ٹکڑے سیدہ خاتون جنت کو بھی ہوگی، اور فرمایا وہ ہمیں کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے، اس لیے اپنا بیٹا حضور نے امام علی مقام پہ فدا کیا تھا۔ امام حسن کو تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید،
میرا یہ بیٹا تو سردار ہے، سید ہے، اور عنقریب اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا، اور وہ دو عظیم گروہ مسلمانوں کے جو ہیں جن کو حضور نے فرمایا وہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، جن کے مابین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صلح کرواتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ دو وہ مقدس شہزادے ہیں جنہیں حضور کے کندھوں کی سواری کا شرف حاصل ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں روایت ذکر فرماتے ہیں، کتب احادیث میں بھی ہے، امام حسن باہر ہاتھی کی سواری کار آئے، آ کے بھائی اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بتایا، انہوں نے حضور سے روتے ہوئے آ کے عرض کی میں نے بھی سواری کرنی ہے۔ تب تک ہاتھی تو چلا گیا ہوا تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کائنات، محبوب خدا، حضور علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے حسین اب تم میری پشت پہ آ جاؤ، میں تمہیں سواری بن کے اس کی جھولے دیتا ہوں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کا دھاگا اپنے مبارک دانتوں میں حضور نے اپنے جبڑے مبارک میں ڈال کے وہ دیا، یا یہ ہے کہ آپ نے اپنی زلف مبارک پکڑا کے فرمایا بیٹے حسین جدھر جدھر تم موڑتے جاؤ گے تمہارا نانا ادھر ادھر ہی مڑتا چلا جائے گا۔ اندازہ کیجیے ان کی پیدائش پر مبارکبادیاں جبریل امین جنت سے لائیں، ان کے لیے جنتی جوڑے آئیں، ان کی تختیوں کے فیصلے رب کریم کرے اور ان کو لباس جنت سے آئیں، کیا کیا مقام ان کا بیان کیا جائے۔ اور آپ اندازہ لگائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت سجدہ میں نماز کے اندر حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، کتنی مشہور روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب کریم علیہ السلام دیے جو خود تو بے مثل و بے مثال تھے ہی تھے، لیکن ان کی آل بھی بے مثل و بے مثال ہے، حضور کی اہل بیت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت والہانہ کریں۔ میں اپنے پروگرام کا اختتام ان کلمات پہ اور نصیحت اور درس کے طور پہ کروں گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت، ہم اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کس قدر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزاری ہے۔ مولا علی حالت نماز میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت سردیوں کی یک بختہ لمبی راتوں میں ایک سجدہ کرتی ہیں، رات ختم ہو جاتی ہے سجدہ ختم نہیں ہوتا، اور عرض کرتی ہے مالک ایک رات تو ایسی بنا محبوب کی تیرے نبی کی شہزادی اور تیری بندی ایک سجدہ تو اپنا مکمل کر سکے۔ اور امام حسن مجتبیٰ اللہ اکبر کبیرہ 25 کے قریب روایات میں آتا ہے حج آپ نے پیدل چل کے کیے تھے، اور امام علی مقام اللہ اکبر کبیرہ حالت سجدہ میں وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے۔ آج محبان اہل بیت یہ کیوں نماز سے کترا رہے ہیں، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور یہ تو نماز کا باب ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تمسک رکھتے ہیں، ملے ہوئے ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کا درس دیتا ہے اور اہل بیت قرآن کا درس دیتی ہے۔ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب پہ پاؤں رکھتے اور قرآن شروع کرتے، اور دوسری رکاب تک پاؤں کے پہنچنے سے پہلے قرآن کریم مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ آج مولا علی کے نام کے نعرے لگانے والے کہاں ہیں، قرآن سے دور کیوں ہیں اتنے؟ امام علی مقام کا اندازہ فرمائیں آپ، شہادت سجدے میں، نماز میں، اور شہادت کے بعد نوک نیزہ پر پھر قرآن کی تلاوت ہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور آج ہم قرآن سے اس قدر دور کیوں ہیں؟ تو آئیے خود کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے قریبی دوست احباب کو اور دیگر مسلمانوں کو نماز اور قرآن سے وابستہ کیجیے، اور اہل بیت کی سیرت کے موضوع پہ الگ سے گفتگو کی جائے، اور الگ سے، یہ تو صرف فضائل پہ ہم نے گفتگو کی ہے، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے خصائل، ان کی خوبیاں، ان کا رب کریم کی بارگاہ کا خوف خدا، اطاعت، فرما برداری رب کریم کی، وہ سب چیزیں الگ ہیں، اتباع رسول، اتباع خدا، وہ سب چیزیں الگ ہیں۔ لیکن میں نے صرف اپنی گفتگو میں 2 پوائنٹ آخر پہ اٹھائے ہیں، نماز اور قرآن، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ نماز سے وابستہ ہوں گے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا ہمیں مژدہ جاں فضا ملتا ہے،
اور اگر قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے جس طرح ہونے کا حق ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے عالم اسلام کو اور امت مسلمہ کو اللہ کھویا ہوا وقار دوبارہ سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت، حضور علیہ السلام کی ایک ایک نسبت کا ہمیشہ ادب اور احترام اور حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر پہ یہی کہوں گا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔